بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے میت کی کفنی لکھنے اور لکھوانے کا مسئلہ۔ یعنی عام طور پر جو معاشرے کے اندر رسمیں نظر آتی ہیں ان میں ایک رسم یہ بھی ہے کہ میت کا جو کفن ہوتا ہے اس کے اوپر اور جو ہے کبھی اس کے ماتھے کے اوپر، پیشانی پر، اس کے سینے پر، اس کی پگڑی پر مختلف اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ جن کے اوپر کچھ لکھا جاتا ہے۔ اب لکھا کیا جاتا ہے؟ آیت الکرسی یا سورہ فاتحہ یا کلمہ طیبہ یا اس کے علاوہ عہد نامہ یا دیگر مقدس کلمات اس قسم کے اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں۔ تو اس لکھنے لکھانے کو لوگ بطور وسیلہ، ذریعہ، وسیلہ اور بطور نجات کے وہ سمجھتے ہیں، بطور تبرک کے سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے سے قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں چونکہ کچھ فقہ کے اندر، فقہی کتابوں میں، فتاوی جات کے اندر ہمیں اس قسم کی روایتیں نظر آ رہی ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آیا شریعت کی روح سے یہ کفنی لکھنا لکھوانا کیسا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس مسئلے کو آج آپ کے سامنے میں نے واضح کرنا ہے۔ اس میں یاد رکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ لوگ سیاہی کے ساتھ لکھتے ہیں، قلم سیاہی وغیرہ کے ساتھ۔ تو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو فقہی روایات کو دیکھیں گے آپ، اور اسی علامہ شامی کے تبصرے کو دیکھیں گے، اور اسی طرح جو اگر آپ مکتب فکر بریلوی حضرات کو دیکھیں یا مکتب فکر دیوبند والوں کو دیکھیں یا مکتب فکر اہل حدیث والوں کو دیکھیں، یہ سارے ہی حضرات تقریباً اس بات پر متفق ہی نظر آتے ہیں کہ سیاہی کے ساتھ، روشنائی کے ساتھ لکھنا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ کہ مردہ جب اس کے جسم خراب ہوتا ہے تو پیپ میں، گند میں وہ چیز ملوث ہوتی ہے اور اس میں وہ خراب ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، تو یہ اس کی بے ادبی ہے، توہین ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ حضرات نے جو اونٹوں کے اوپر لکھنے والے مسئلہ، جس کو میں بعد میں تفصیلی کلپ کے اندر لاؤں گا، اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آگے علامہ شامی وغیرہ نے اس پر رد کر دیا ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، روشنائی کے ساتھ لکھنے والا عمل۔ اب بغیر دوسری صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ روشنائی سیاہی کے بغیر ویسے ہی لوگ شہادت والی انگلی سے ماتھے پر لکھ لیا، یا جو ہے اس کے اوپر پگڑی کے اوپر لکھ لیا، یا سینے پر لکھ لیا، یا کفن کے اوپر لکھ لیا یہ کلمات، گویا اپنے خیال میں، تصور میں انگلی کے ساتھ جو ایسے اوپر پھیرتے ہوئے لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کو ایک ہیلہ، بطور ہیلہ، ذریعہ، تبرک استعمال کرتے ہیں۔ اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ اس میں یاد رکھیں تین طبقے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک طبقہ تو بریلوی مکتب فکر ہیں، وہ حضرات اس کو بعض فقہی روایات کی روح سے لیتے ہیں اور اس کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ مندوب، بلکہ مستحب اور مسنون تک وہ گردانتے ہیں، اور عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ گویا اس کو واجب اور فرض کے درجے تک بھی لے جاتے ہیں کہ اس کو کرنا بالکل مردے کا حق سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور نہ کرنے والے یا اس پر کچھ اعتراض کرنے والوں پر کے ساتھ ان کی فتوی بازی ان پر ہوتی ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ مناظرے وغیرہ اس قسم کے باس مباحثے، فسادی سلسلے معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ حضرات، دوسرا طبقہ اہل حدیث اور ارشاد و توحید و سنہ والے ہمارے حضرات جو ہے، وہ حضرات جو ہے اس کے حوالے سے اس کو ناجائز اور بدعت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں جب ایک چیز بالکل مصرح مستند ذرائع سے ہمیں معلوم نہیں ہے، نہیں آتی ہمارے سامنے، خیر القرون کی کوئی ترتیب ہمارے سامنے، کسی صحابی کی، آپ علیہ السلام کی کوئی ترتیب ہمارے سامنے جب نہیں آتی، تو صرف فقہی روایات اس استدلال کے لیے کافی نہیں ہوں گی، لہٰذا وہ تو بالکل اس کو بدعت اور غلط کہتے ہیں اس کو۔ تیسرا طبقہ ہے دیوبند والوں کا، چونکہ دیوبند والے قرآن اور حدیث کی تشریحات جو فقہ ہیں ان کو بھی لیتے ہیں، چونکہ فقہی روایات میں اس طرح کی کچھ روایتیں مل رہی ہیں جو اس کے کچھ فضائل کو بیان کر رہی ہیں۔ میں اس پر تبصرہ دوسرے کلپ میں کروں گا کہ کون سے فضائل ہیں اور اس میں کیا اعتدال والی راہ ہونی چاہیے، لیکن دیوبند والے حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر سیاہی روشنائی کے وہ لکھتا ہے تو ان فقہی روایات کی روشنی میں گویا یہ ہیلہ، وسیلہ، بطور تبرک کے یہ سلسلے جائز ہوں گے۔ چنانچہ بنو ٹاؤن کا فتویٰ بھی آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کی روایات شامی کے حوالے سے، دور مختار کے حوالے سے، بزازیہ، فتاوی بزازیہ کے حوالے سے، فتاوی تطرخانیہ کے حوالے سے اس طرح کی ہمیں روایتیں مل رہی ہیں۔
لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کو مسنون نہ سمجھا جائے، ضروری نہ سمجھا جائے، اس موقع کی خاص سنت اور طریقہ شرعی نہ سمجھا جائے، بلکہ صرف اور صرف جیسے فقہی روایات کی روشنی میں ایک تبرک کے حصول کے لیے ممکنہ طریقہ سمجھا جائے، بس یہی ہے۔ اس سے ہٹ کر اس کو جو ہے شرعی درجہ نہ دیا جائے، دیوبند والے یہ کہتے ہیں۔ بندہ عاجز اس حوالے سے یہ عرض کرتا ہے کہ چونکہ فقہی روایات میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، لہٰذا اگر کوئی طبقہ اس کو کرتا ہے اور بغیر روشنائی کے اور اس طرح کے صحیح کے وہ کرتا ہے تو اس پر ہم فتویٰ تو نہیں لگائیں گے کہ فقہاء نے اس کو بیان کیا اس حوالے سے، لیکن میرے خیال سے جب ایک مسئلہ خیر القرون میں آپ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل اور ان کے آثار سے بالکل نظر نہیں آ رہا وہاں پر یہ مسئلہ، تو صرف فقہاء کی عبارتوں میں ہی نظر آ رہا ہے، تو کرنے والوں پر ہم رد تو نہیں کریں گے، گنجائش ہے کہ آپ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں، لیکن اہل مذہب کو یعنی جو مولوی حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، یا جو معاشرے کے اندر مذہبی اعتبار سے آئیڈیل لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو کم از کم اس قسم کی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ جن میں قرآن اور حدیث اور اصل ذخیرہ اسلام جو ہے اس میں ہمیں اس کے حوالے سے کوئی رہنمائی جب نہیں مل رہی اس حوالے سے، اور وہ ہم سے زیادہ مردے کے خیرخواہ تھے، تو جب ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں سے نہیں آئیں، تو ہمیں صرف فقہی روایات کی روح سے اس چیز کو لینا مناسب معلوم نہیں ہوتا، تاہم فتویٰ بازی کا بازار گرم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی کہ یہ چیزیں اگر آپ فقہی روایات کو پڑھیں گے، درِ مختار کو، رد المختار کو وغیرہ اس طرح، آپ کو دو ہی چیزیں نظر آئیں گی، یا قیاس فاسد نظر آئے گا، قیاس فاسد وہ اونٹوں والے مسئلے پر قیاس کیے جا رہے ہیں، وہ فلاں ہو رہا ہے، حالانکہ اس میں فرق ہے، میں دوسرے کلپ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اور کئی خوابوں پر گزارا ہو رہا ہے کہ خواب میں یہ آیا تو خواب میں فلاں کو بیٹے کو باپ آیا تو اس نے یہ کہا تو فلاں کہا، تو ہمارا دین خوابوں پر اور قیاس فاسد پر تو اس کی بنیاد نہیں رکھی جاتی نا، وہ تو قرآن حدیث پر اور ٹھوس دلائل پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس وجہ سے نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، اور خاص کر معاشرے کے آئیڈیل مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں، علماء یا تبلیغی حضرات یا دوسرے حضرات خانقاہوں والے، ان کو تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا پہلا کلپ، پہلا پارٹ، انشاءاللہ اب اس کی تفصیل جو ہے وہ میں دوسرے کلپ کے اندر بیان کروں۔